اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانام مولانا و مولا الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم و عداوتہم الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ درود پڑھ دے محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے، اور یہ ذکر خدا ہے۔ علی کا ذکر لأن ذکرہ ذکری، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، و ذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور نہ صرف اللہ کا ذکر ہے بلکہ انبیاء کا ذکر ہے، اور صرف ایک امام کا ذکر نہیں ہے بلکہ 12 اماموں کا ذکر ہے۔ اور یہ روایت اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے اور اہل تشیع نے بھی نقل کیا ہے۔ جس طرح سے پیغمبر اسلام تمام بشریت کے رہبر، ہادی اور رسول ہیں، اسی طریقے سے امیر المومنین پوری بشریت کے امام ہیں، پیشوا ہیں۔ یہ روایت ہے کہ نقل کیا کہ امیر المومنین کا ذکر ہے، تو نقل کیا، روایت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا من اراد ان ینظر آدم فی علمہ، جو چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھے۔ علم آدم، جس کا علم آدم کا قصیدہ قرآن میں اللہ نے پڑھا ہے، اللہ نے قرآن میں پڑھا ہے، علم آدم کا تذکرہ پڑھا ہے، قصیدہ پڑھا ہے کہ علم آدم الاسماء کلہا، کہ اللہ نے آدم کو اسماء کا علم دیا، لیکن فرشتوں کے پاس یہ علم نہیں تھا۔ جو علم آدم کے پاس تھا وہ فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا۔ اور عزم اور حلم، جو جناب عزم، ارادہ جو جناب نوح کے پاس تھا، وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھا۔ جناب نوح نے 950 سال تک تبلیغ کی ہے، جبکہ کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ اگر یہاں سال 2 سال، مہینہ 2 مہینہ اگر کسی کو سمجھانے کے بعد اثر نہ پڑے تو پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ جناب نوح نے 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال نہیں بلکہ 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن عزم میں کوئی فرق نہ آیا۔ جناب نوح کے بعد جناب ابراہیم کی منزل آتی ہے۔ جناب ابراہیم کا حلم، بردباری، برداشت، تحمل، شیرخوار بچے کو اور زوجہ کو بے آب و گیاہ صحرا میں چھوڑ کے مکے سے چلے گئے، حکم پروردگار ہے۔ منی میں بیٹے گردن پہ چھری رکھ دی، حکم پروردگار، یہ حلم ہے جناب نوح کا۔ آتش نمرودی میں جا رہے ہیں، یہ حلم ہے جناب ابراہیم کا۔ پھر جناب موسیٰ کی ذکاوت،
ذہانت، فطانت کہ ظالم کی آغوش میں پروان چڑھے فرعون کے، اور اسی فرعون کے خلاف آپ نے اقدام کیا اور اسے دریا میں ڈبو دیا۔ جناب عیسیٰ کا زہد، تمام چیزیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ، جو چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھے، یعنی ملائکہ کے علم سے زیادہ میں دیکھے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، ملائکہ کے علم سے زیادہ میں دیکھے۔ وَإِلَى نُوحٍ فِي عَزْمِهِ، اور نوح کے ان کے عزم و ارادے میں دیکھے۔ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ، اور ابراہیم کو ان کے حلم میں دیکھے۔ وَإِلَى مُوسَى فِي فِطْنَتِهِ، اور موسیٰ کو ان کی فطانت و ذکاوت و ذہانت میں دیکھے۔ وَإِلَى عِیسیٰ فِي زُہْدِهِ، اور عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھے تو اسے چاہیے علی ابن ابی طالب کو دیکھے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ جو چاہتا ہے کہ علی کو، کہ ان تمام فضائل کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھے، کیونکہ علی ابن ابی طالب کے اندر وہ تمام کمالات جو جناب جملہ انبیاء، جملہ مرسلین اور جملہ ائمہ میں پائے جاتے ہیں، وہ تمام کے تمام فضائل مولائے کائنات میں ہیں۔ دنیا حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کہ حسینیت مذہب و ملت کی قید سے آزاد ہے، حسینیت جغرافیہ میں سمائی نہیں جا رہی، حسینیت کا کوئی جغرافیہ نہیں ہے کہ صرف فلاں جگہ آزاداری ہوگی، آج ہر جگہ۔ اور جس کو بھی اپنی حکومت قائم کرنی ہو یا بچانی ہو، وہ بھی حسینیت سے نہیں ٹکرا رہا ہے۔ اتنا تو سبق لے لینا چاہیے دوسرے ملک کے لوگوں کو۔ ایک صلوات پڑھ لینا۔ اگر حکومت کا قیام چاہتے ہو تب بھی حسینیت سے نہ ٹکراؤ، اگر حکومت کی بقا چاہتے ہو تب بھی حسینیت سے نہ ٹکراؤ۔ لیکن یہ حسین اسی علی کی آغوش کے پروردہ ہے، یہ حسین اسی علی کی آغوش کے پروردہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، جو موضوع سخن ہے امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے فضائل امیر المومنین، میں نے آپ کے سامنے ابھی تک چند فضیلتوں کا ذکر کیا جو امام حسین علیہ السلام نے میدان منی میں بیان کیا تھا۔ اس میں سے آج ایک فضیلت جس کا امام حسین علیہ السلام نے ہر فضیلت میں اللہ کا واسطہ دیا ہے، انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر یہ سچ ہے تو تم لوگ تائید کرنا اور اسے لکھ لینا اور اپنے علاقے میں جا کے اس کی تبلیغ کرنا۔ اس میں سے آج ایک فضیلت ہے جس کا ذکر ہے۔ اگرچہ آپ سوچتے ہوں گے یہ وہ تمام فضیلتیں جو آپ اپنے بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ فضیلتیں وہ ہیں جو رسول اللہ نے بیان کی ہیں، لیکن یہاں پر یاد دہانی جو کرائی ہے میدان منی میں وہ امام حسین کرا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ روز خیبر رسول اللہ نے کہا تھا کہ کل میں علم اسے دوں گا، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کہ کل میں علم اسے دوں گا، رَجُلًا، جو مرد ہوگا، کرارن، کرار ہوگا یعنی بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہا ہوگا، غیر فرارن، وہ بھاگ نہیں رہا ہوگا، یحب اللہ و یحب الرسول، وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور صرف اللہ اور رسول سے وہ نہیں محبت کرتا ہوگا بلکہ یحبہ اللہ و یحبہ الرسول، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ بتاؤ یہ پیغمبر نے میرے بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ سب نے کہا ہاں کہا تھا، سب نے کہا ہاں کہا تھا۔ دیکھیے خیبر کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کب تک خیبر بیان ہوگا، خیبر کا تعلق فدق سے ہے، خیبر کا تعلق فدق سے ہے،
اگر خیبر نہیں بیان ہوگا تو فدق بھی سمجھ میں نہ آئے گا، اور اگر فدق سمجھ میں نہ آیا تو غدیر سمجھ میں نہ آئے گی۔ اگر خیبر نہ سمجھ میں آیا تو فدق نہیں سمجھ میں آئے گا، اور فدق نہ سمجھ میں آیا تو غدیر نہ سمجھ میں آئے گی، اور اگر غدیر سمجھ میں نہ آئی تو پھر آپ میں اور غیروں میں کوئی فرق نہ رہ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وہاں۔ یہاں پر خیبر میں ایک قلعہ نہیں تھا، 7 قلعے تھے، 7 قلعے تھے۔ یہودیوں نے 7 قلعے بنائے تھے۔ بیچ میں ایک قلعہ تھا جسے قلعہ قاموس کہتے ہیں، جس کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ جو 5 بیچ میں 2 قلعے تھے، ایک قلعے میں کیا تھا؟ اسلحے بھرے ہوئے تھے۔ دیکھیں کل بھی یہودی اسلحوں کا انبار رکھتے تھے اور آج بھی رکھتے ہیں، اور ایک قلعے میں اناج بھرا ہوا تھا، وہ بیچ میں تھا۔ اسلحہ اور اناج کا قلعہ بیچ میں تھا۔ جس قلعے میں اسلحے بھرے ہوئے تھے اس کا نام تھا قاموس، اور اس کے اطراف میں 5 قلعے اور تھے جس میں یہودی رہتے تھے، خیبر کے یہودی اس میں رہتے تھے۔ اور پھر ان سب قلعوں کے باہر ایک باؤنڈری بنی ہوئی تھی، اس قلعے کے باہر ایک باؤنڈری بنی ہوئی تھی، اور باؤنڈری کے اوپر ایک گیٹ لگا ہوا تھا، اور وہ گیٹ ایسا تھا کہ جس کو ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ 40 یا 44 آدمی اس کو کھولتے تھے اور بند کرتے تھے۔ 40 یا 44 آدمی کھولتے تھے اور بند کرتے تھے۔ اب پیغمبر نے ان کو دعوت اسلام دیا۔ جب پیغمبر نے ان کو دعوت اسلام دیا تو انہوں نے اپنے گیٹ کو بند کر لیا۔ پہلے ان سے نرمی سے پیش آئے، لیکن جب وہ خیانت کرنے لگے یہودی، کیونکہ یہودیوں کی صفت ہے کہ یہودی کبھی بھی وعدہ وفا نہیں کرتے ہیں، اور یہودی ڈرپوک بھی ہوتے ہیں، یہ خصوصیات ہے یہودیوں کی۔ اور یہودی اسلحے رکھتے ہیں اپنے پاس، اسلحوں کا انبار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے آج کی بھی تاریخ یہی یہودیوں کی، یہ فتنہ پرور ہوتی ہے قوم۔ یہاں پر یہودیوں کے ہاں انہوں نے گیٹ بنا لیا، اور یہ مضبوط دروازہ ہے، اور اس کے اندر یہ آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں، پیغمبر اسلام حملہ کرنے کے لیے گئے ہیں، پیغمبر اسلام حملہ کرنے کے لیے گئے ہیں، اور کافی دن لگ گئے ہیں یہودیوں کا محاصرہ کیے ہوئے۔ دروازہ نہیں کھل رہا ہے، دروازہ نہیں کھل رہا ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کا دروازہ کھل جائے گا۔ کہا کیسے؟ کہا کہ اس قلعے کے اندر خیبر کے علاقے میں جہاں سے پانی جاتا ہے وہ چشمے کا پتہ مجھے معلوم ہے، پانی روک دیں گے بلبلا کے باہر نکل آئیں گے، دروازہ کھول دیں گے، پانی بند کر دیں گے بلبلا کے باہر چلے آئیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمیں ان سے جنگ کرنی ہے، کھانا پانی نہیں بند کرنا ہے ان کے اوپر۔ یہ رسول اللہ کا نظام حکومت اور نظام جنگ تھا، قانون جنگ میں تھا کہ سامنے والے کو بھوکا پیاسا نہیں مارنا ہے، یہ قانون جنگ ہے رسول اللہ کا۔ اس کو انشاءاللہ کسی دن مجلس میں آپ کے سامنے چونکہ بیان کیا اس کی جانب اشارہ کروں گا۔ پھر اس کے بعد پیغمبر وہاں گئے، جب محاصرہ کیا، اور اس جو قلعہ تھا، جب یہ دروازہ تھا، دروازے کے بعد کوئی اگر اچانک دروازے میں کو کھول کے اندر چلا جائے تو ایسا نہیں تھا کہ دروازے کے سامنے میدان تھا، بلکہ اس کے سامنے خندق کھدی ہوئی تھی کہ اچانک کوئی حملہ کر دے تو پہلے وہ ڈائریکٹ خندق کے اندر گرے گا۔ یہ تھی صورتحال وہاں پہ۔ یہودی دماغ تھا، سارے مسائل تھے۔ پیغمبر 40 دن ہو گئے، 39 دن روایت میں ہے کہ بھیجا، کہا جاؤ تم جا کے خیبر کے در کو اکھاڑ دو۔ گئے، جتنی سلامتی سے گئے تھے اتنی اس سے زیادہ سلامتی سے واپس آ گئے۔ موقع سب کو دیا پیغمبر نے۔ دوسرے دن دوسرے صاحب کو بھیجا،
ان سے کہا جاؤ، لشکر لے کے گئے اور لشکر لے کے واپس آ گئے، جتنی سلامتی سے گئے تھے اس سے زیادہ سلامتی سے واپس آ گئے۔ اب کیا صورتحال ہے؟ لشکر کہہ رہا ہے کہ رہبر غلط ہے اور رہبر کہہ رہا ہے کہ لشکر غلط ہے۔ رہبر کہہ رہا ہے کہ لشکر بھاگا، رہبر کہہ رہا اور لشکر کہہ رہا ہے، لشکر کہہ رہا ہے رہبر بھاگا اور رہبر کہہ رہا ہے لشکر بھاگا۔ یہ ہو رہا ہے۔ پیغمبر نے اب یہ دیکھنا ہے کہ پیغمبر لشکر بدلتے ہیں یا رہبر بدلتے ہیں۔ پیغمبر لشکر بدلتے ہیں یا رہبر بدلتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، رجلاً، جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب یہ سب جگہ کہ کل اب کس کی کون مقدر کا سکندر بنتا ہے۔ اچھا یہ بھی معلوم تھا کہ جو جس کے سر پہ ہمیشہ فتح کا سہرا بنتا ہے وہ تو آشوب چشم میں مبتلا ہے۔ بہرحال اب تو چانسز اور زیادہ تھے، لیکن ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا ناد علیم مظہر العجائب، علی کو بلاؤ۔ یا رسول اللہ، علی آشوب چشم میں مبتلا ہیں، آنکھیں بند ہیں، کہا علی کو بلا لاؤ۔ آنکھیں بند ہیں اور علی چلے آئے۔ یہ ہے اطاعت کی منزل علی کی، یہ ہے اطاعت کی منزل علی کی کہ اگر رسول آواز دے تو آنکھوں کا بہانہ نہیں چلے گا، رسول نے حکم دیا ہے تو چلے جاؤ۔ آئے، لعاب دہن رسالت نے چشم امامت کو شفا عطا کی اور اس کے بعد ان کو علم دیا۔ دیکھیے علم دیا، یہ کوئی ایسی بات نہیں، میں آپ کے سامنے یہیں پہ بیان کر چکا ہوں کہ روایت ہے جناب عمر سے بھی اور جناب عبداللہ ابن عمر سے بھی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے جو 3 فضیلت علی کو دی اس میں سے اگر ایک ہمیں مل گئی ہوتی، ایک فاطمۃ الزہرا سے عقد، دوسرا مسجد کا دروازہ بند اور کھلنا، اور تیسرا یہ خیبر کا علم۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، نافع جو ان کا غلام ہے اس نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ یہ بتاؤ رسول اللہ کے بعد سب سے برتر کون ہے؟ کہا تم سے کیا مطلب؟ پھر کہنے لگے کہ وہی برتر ہے رسول اللہ کے بعد امت میں جس کے اوپر وہ تمام چیزیں جائز ہوں جو رسول اللہ کے لیے جائز تھی اور وہ تمام چیزیں حرام ہوں جو رسول اللہ کے لیے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ علی ابن ابی طالب۔ علی کو اللہ نے وہ فضیلت دی ہے کہ مسجد کے دروازے سب کے لیے بند ہو گئے سوائے علی کے، اور فاطمۃ الزہرا سے ان کی شادی ہوئی، اور تیسری بات یہ ہے کہ خیبر میں ان کو علم ملا۔ آپ اہمیت دیجئے یا نہ دیجئے اس علم کی، لیکن دشمن جانتا ہے یہ علم کتنا باعظمت ہے۔ آپ اسے کچھ بھی سمجھیے لیکن دشمن جان رہا ہے کہ اس علم میں کتنا خطرہ ہے اس کے لیے اور کتنی عظمت ہے اس علم کی۔ لہذا پیغمبر نے علم دیا، امیر المومنین پہنچے، میدان میں پہنچے، اور اس کے بعد جب وہاں پہنچے ہیں تو مرحب بھی وہاں موجود ہے۔ مرحب آیا، مرحب نے کہا اے جوان، تیری جوانی پہ ترس آتا ہے، چلا جا۔ امیر المومنین نے کہا کہ اسلام کو قبول کر لو، اسلام کو قبول کر لو۔ وہ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ خیبر جانتا ہے کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ ہمارا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، حیدر رکھا ہے۔ بہرحال وہ تمام مسائل اس کے پائے، اس کا جو بھی جیسے ہی نام حیدر سنا ہے، شجاعت کی جو نشہ تھی وہ کافور ہو گئی۔ لیکن بہرحال جنگ ہوئی اور وہ مارا گیا۔ اس نے جنگ کی، امیر المومنین نے روکا اپنی ڈھال سے، لیکن جب امیر المومنین نے حملہ کیا تو امیر المومنین کا حملہ ایک تھا۔ امیر المومنین کی جو فضیلتوں میں سے ہے کہ امیر المومنین نے کسی پہ بھی حملہ کیا تو ایک حملہ کیا ہے۔ اگر سر پہ پڑا
تو برابر کا تقسیم، اگر کمر پہ پڑا تو برابر کا تقسیم۔ اور یہ روایت ہے جناب ابو بکر سے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں شب ہجرت رسول کے ساتھ غار میں تھا تو رسول اللہ نے فرمایا، میں نے کہا یا رسول اللہ علی آپ کے بستر پہ سو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ عدل و انصاف میں میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ برابر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ عدل و انصاف میں میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ برابر ہے، مساوی ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ خیبر تھا۔ اب جو خیبر اس کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اب جو خیبر کو گئے ہیں، جس کو 40 آدمی کھولتے اور بند کرتے تھے، اس کو ایک ہاتھ نہیں بلکہ 2 انگلیوں سے یہ شجاعت ہے کہ در خیبر کو 2 انگلیوں سے اٹھایا اور اسے اکھاڑا۔ علی نے خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑا، یہ معتبر روایات ہیں۔ اب اس کے بعد مرحلہ یہ تھا کہ اب لشکر اسلام ہے، لشکر اسلام جائے گا کیسے؟ سامنے خندق کھدی ہوئی ہے، سامنے خندق کھدی ہوئی ہے۔ ایک شجاعت حیدر یہ ہے کہ جو در 40 آدمی اٹھاتے کھولتے بند کرتے تھے، اس کو امیر المومنین نے 2 انگلیوں سے اکھاڑا۔ اور دوسری شجاعت یہ دیکھیے کہ لشکر جائے گا، یہاں پہ کوئی پل ہونا چاہیے خندق کے اوپر، تبھی تو لشکر جائے گا اندر۔ امیر المومنین نے اسی دروازے خیبر کو ایک طرف خندق کے رکھا دیوار پہ، اب ادھر دروازہ چھوٹا پڑا، خندق تھوڑی لمبی ہے۔ علی خندق میں اترے اور اپنے انہی 2 انگلیوں سے سنبھالے ہوئے ہیں اور لشکر سے کہہ رہے ہیں پار ہو جاؤ۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ ایک مرتبہ صرف یہ نہیں ہے کہ علی نے 2 انگلیوں پہ باب خیبر کو اٹھایا، بلکہ 2 انگلیوں پہ باب خیبر کو سنبھالے ہوئے ہیں اور پورا لشکر اسلام اس کے اوپر سے گزر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ وہ خیبر میں گئے۔ خیبر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ خیبر کتنا اہم ہے، مسلمانوں کے درمیان بھی کتنا اہم ہے، اس زمانے میں صحابہ کرام کے نزدیک کتنا اہم تھا۔ ام المومنین کا بیان ہے کہ خیبر سے پہلے، فتح خیبر سے پہلے مسلمانوں کیا فقر تھا، لیکن اب یہ تمام اسلحے، تمام چیزیں ان کے حوالے ہو گئی ہیں۔ کہا کہ پیٹ بھر کھجور نہیں ملتی تھی، ام المومنین کا بیان ہے، لیکن خیبر کے بعد بھر پیٹ کھانا ملنے لگا۔ یہ خیبر کا مسئلہ ہے، خیبر کتنا اہم ہے۔ اور عزیزوں، اب جب خیبر کی بات آ گئی تو میں کہوں، بتا دوں اور اسے عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ خیبر کے بغیر اگر خیبر کو نہ سمجھا گیا تو فدق سمجھ میں نہیں آئے۔ خیبر میں جو لوگ گئے یہ ڈر کے چلے آئے، اور یہ بہرحال ایسا معرکہ تھا اور ایسی شجاعت تھی کہ جس سے دشمن ڈر گیا تھا، جس سے دشمن ڈر گیا تھا کہ آخر یہ کیا ہے مسلمان، یہ کون ہے اسلام والے۔ لہذا وہیں جو نزدیک میں فدق تھا، ان کو سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ اب ہماری طرف دعوت اسلام دیں گے، لہذا وہ خود سے آ گئے بغیر جنگ کیے۔ فدق بغیر جنگ کیے رسول اللہ کو ملا، نہ کسی مسلمان نے، کوئی مسلمان فدق تک گیا، نہ کوئی لشکر اسلام گیا، بلکہ فدق والے آئے اور انہوں نے آ کے معاہدہ کیا پیغمبر سے اور کہا کہ آدھا فدق ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے آدھے فدق، جو باغ فدق ہے، سرسبز و شاداب علاقہ ہے، مدینے سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہ علاقہ پیغمبر کے حوالے کیا۔ پیغمبر کے حوالے صرف یہی فدق ہی نہیں حوالے کیا ہے، بلکہ ابتدا میں ایک یہودی مسلمان ہوا۔ جب پیغمبر ہجرت کر کے مدینے پہنچے ہیں تو ایک یہودی مسلمان ہوا، اور اس کے 7 باغ تھے، حوائط السبعہ کہتے ہیں، 7 باغ تھے، اور کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں
تو یہ تمام باغ پیغمبر کے ہیں، پیغمبر کی ذاتی ملکیت میں ہیں، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ پیغمبر کا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو باغ ملا ہے فدق، یہ پیغمبر کو ملا ہے، مسلمانوں کو نہیں ملا ہے، پیغمبر کو ملا ہے، مسلمانوں کو نہیں ملا ہے۔ پیغمبر کے سامنے جب یہ باغ مل گیا تو اب قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقًّا، اے پیغمبر اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیں۔ یہ نہیں کہا کہ عطا کر دیں، بخشش کر دیں، سخاوت کا مظاہرہ کریں، کرامت کریں، یہ سب نہیں، بلکہ کہا ان کا حق دے دیں۔ دو ہی مرتبہ ہے کہ جب کہا کہ ان کا حق دے دے، جب شوہر کی ولایت کا مسئلہ آیا کہا جو پیغام پہنچایا وہ پہنچا دے، اور جب فدق کا مسئلہ آیا کہ زوجہ کو اس کا حق دے دے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ پیغمبر نے یہ باغ فدق اور سب کے سامنے مولا علی اور دیگر اصحاب کے سامنے جناب سیدہ کو دیا ہے، ازواج پیغمبر بھی موجود ہیں، ان کو دیا ہے، لکھ کے دیا ہے، اور اس کی آمدنی تقریباً سالانہ 1 لاکھ سے زیادہ 5 لاکھ سے زیادہ ہوتی تھی درہم۔ یعنی یہ ایسی چیز تھی کہ جس سے حکومت کے اخراجات اور ملت کے اخراجات پورے ہو جائیں، اتنی تھی وہاں پہ تھے۔ لیکن یہاں پر اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو 7 باغ تھے، جو شہید ہوا تھا، وہ یہودی جو مسلمان ہوا اور پھر جنگ احد میں شہید ہوا، اس کے جو 7 باغ تھے وہ بھی پیغمبر نے جناب سیدہ کو دیا تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد ادھر رسول اللہ کی وفات ہوئی اور ادھر جا کے غصب کر لیا۔ اب سوال یہ ہے، ایک انسان جس کے گھر ہوں، 10 عدد گھر ہوں، 10 گھر ہوں، اور وہ اپنے ایک گھر کو اپنی ایک بیٹی یا بیٹے کو زندگی میں دے دے کہ یہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے، اور اسی دن اس کی وفات ہو جائے یا اس کے کچھ دن کے بعد وفات ہو جائے، اب بتائیے اس کی میراث کتنے گھروں میں تقسیم ہوگی؟ 10 میں؟ 9 میں؟ 9 میں تقسیم ہوگی، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں دے کے چلا گیا۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں فدق دے دیا تھا، وہ 7 باغ بھی دے دیے تھے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر میراث نہیں چھوڑتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، پیغمبر میراث نہیں چھوڑتے ہیں، پیغمبر میراث نہیں چھوڑتے ہیں۔ جناب سیدہ گئی، کہا کہ یہ میراث کا مسئلہ نہیں ہے، میرے بابا نے مجھے اپنی زندگی میں دیا تھا، میرے بابا نے مجھے اپنی زندگی میں دیا تھا، میرے بابا نے مجھے اپنی زندگی میں دیا تھا۔ بات آ گئی کہ پیغمبر تو میراث نہیں چھوڑتے ہیں، انشاءاللہ کسی دن ذکر کروں گا وہ صحیفہ ملونہ کا۔ ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی تھے، کوفے سے یا بصرے سے گزر رہے تھے، اور وہاں پر عالم اسلام کے ایک استاد درس دے رہے تھے، اور وہ مذہب کے خلاف اور حق کے خلاف لوگوں کو کچھ بتا رہے تھے۔ یہ بھی وہاں پہنچ گئے درس میں، اور انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ میں تو سرکار، انہوں نے دیکھا نیا ہے، کہا تم کون؟ کہا کہ میں آپ کے مذہب کا ہوں، لیکن میرا ایک بھائی شیعہ ہے۔ کہا اچھا؟ کہا اس کے سامنے میں جتنا بھی بتاتا ہوں کہ علی برتر نہیں تھے، بلکہ علی سے برتر بھی کچھ لوگ تھے، لیکن وہ نہیں مانتا۔ آپ کوئی دلیل بتا دیجئے، آپ کوئی دلیل بتا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی سے کہنا کہ ہر جنگ میں، ملاحظہ فرمائیے گا، ہر جنگ میں یہ لوگ رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے اور علی میدان میں دور رہتے تھے۔ اب جو رسول اللہ کے ساتھ ہوگا وہ زیادہ بافضیلت ہوگا، نہ کہ جو میدان میں جنگ کر رہا ہے وہ زیادہ بافضیلت ہوگا۔
تو کہا میں نے یہی بات اپنے بھائی سے کہی تھی. میرے بھائی نے قرآن کی آیت پڑھی وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ, اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدوں کو گھر میں بیٹھ جانے والوں کے اوپر. گھر میں بیٹھ جانے والوں کے اوپر. تو کہا اچھا. کہا اس سے یہ کہو کہ رسول اللہ کی قبر مبارک کے پاس جو لوگ ہیں وہ زیادہ افضل ہیں. علی رسول اللہ سے کتنی دور نجف میں جا کے دفن ہوئے ہیں. کہا میں نے یہی بات کہی تھی اپنے بھائی سے. کہا پھر؟ کہا میرے بھائی نے کہا کہ رسول اللہ کی قبرستان میں وہ گئے کیسے؟ گئے کیسے؟ کہا بھائی ان کی بیٹیاں اس گھر میں تھی, بیٹیوں نے اپنے گھر میں دفن کر دیا. اب بیٹیوں نے اپنے گھر میں دفن کیا اپنے حصے میں. کہا میں نے یہ بات کہی تھی. تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے خلیفائی نے تو کہا ہے کہ نبی کوئی میراث نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں, نبی کوئی میراث چھوڑ کے جاتے نہیں ہیں, تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو کہا کہ پھر نبی کوئی میراث چھوڑ کے نہیں جاتے, اور اگر مان بھی لیا جائے کہ نبی میراث چھوڑ کے جاتے ہیں تو جو گھر ہوتا ہے اس میں زوجہ کا کہاں حق ہوتا ہے؟ اس میں تو اولاد کا حق ہوتا ہے. اور اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ زوجہ کا حق ہوتا ہے تو جو حجرہ ہے اس حجرے میں جتنے میٹر کا حجرہ ہے وہ اس حجرے میں اگر اولاد موجود ہو تو زوجہ کا اتنے پرسنٹ ہوگا, یعنی اگر اولاد موجود ہو تو 1/8 ہوگا, 1/8 ہوگا. کہ اگر 1/8 کو 9 زوجات کے اوپر تقسیم کیا جائے گا, پورا تو جناب سیدہ کا ہوگا وہ حجرہ, اور اس حجرے کو 1/8 پہ تقسیم کریے گا تو اس میں ایک آدمی بیٹھ بھی نہیں سکتا, یہ لیٹے کیسے؟ ایک مرتبہ وہ کہنے لگا, کہا لیٹے کیسے؟ تو وہ کہنے لگا کہ چونکہ یہ بہرحال مسئلہ تھا, یہ ایک مسئلہ تھا. تو آخر میں وہ کہنے لگا کہ ایسا ہے کہ تم بھی جاؤ, میں تمہیں بھی پہچان گیا تم کون ہو, اور تمہارے بھائی کو بھی پہچان گیا. تو عزیزان گرامی یہ مرحلہ ہے کہ یہاں پر کہا کہ میراث نبی چھوڑ کے نہیں جاتے, جو بھی میراث ہوتی ہے وہ صدقہ ہوتی ہے. امیر المومنین اور ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ میں نے اپنے جو معروف استاد تھے فاروقی, میں نے ان سے کہا کہ جب جناب سیدہ فدق کا نوشتہ لے کے آئی تھی تو پھر کیوں نہیں مانا؟ ان سے گواہ طلب کیے گئے, امیر المومنین امام حسن امام حسین رسول اللہ کے غلام اور جناب ام ایمن سب نے گواہی دی, پھر کیوں نہیں مانا؟ تو کہنے لگے کہ وہ استاد نے مذاق میں ہنستے ہوئے کہا کہ اگر آج فدق کو دے دیتے تو کل کو خلافت کو بھی دینا پڑتا. جن کی گواہیوں پہ فدق دیا جاتا انہی کی گواہیوں پہ خلافت سے بھی دستبردار ہونا پڑتا. اور عزیزان گرامی, جب یہ لوگ خلافت کو غصب کر لیا گیا تو اس وقت امیر المومنین کے پاس آئے, یزید کا دادا آیا رسول کے چچا جناب عباس کو لے کے, اور کہا ہم لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں. امیر المومنین نے کہا, اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا امیر المومنین نے, کہا مجھے بیعت نہیں چاہیے. امیر المومنین نے وہاں ایک جملہ کہا, فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ حکومت ہمارا حق ہے تو لوگ کہیں گے حکومت کے لالچی, اور اگر میں یہ کہوں کہ حکومت ہمارا حق نہیں ہے تو لوگ کہیں گے موت سے ابو طالب کا بیٹا ڈر گیا ہے. خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا ہی مانوس ہے جتنا ایک شیر خوار بچہ اپنی ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے. تاریخ اہل بیت میں قرآن نے جو کہا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو.
یہ صدیق اکبر ہیں علی، علی موت سے کیوں ڈریں گے؟ اس گھرانے والے موت سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ گھرانے والے موت سے نہیں ڈرتے ہیں، بلکہ ان کے یہاں موت کو یہ اپنی موت کو سے یہ ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ موت سے یہ مانوس ہیں۔ راہ کربلا میں امام سے یہی تو سوال کیا تھا جناب علی اکبر نے، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا بیٹا اگر ہم حق پہ نہیں ہیں تو پھر کون حق پہ ہوگا؟ یہ صرف جوانوں کی بات نہیں ہے، بلکہ کمسن بچوں کی بھی بات ہے کہ جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے پوچھا بیٹا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے فرمایا احلا من الاصل، موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ صبح ہوئی، اصحاب کی قربانی، انصار کی قربانی۔ عزیزوں آج امام حسن کے یتیم کا ماتم ہے، آج امام حسن کے یتیم کا ماتم ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام کی وقت شہادت ہوا اور آپ کی زہر دغا سے شہید ہوئے ہیں، تو جو بچے بہت زیادہ امام کے بے چین تھے، اس میں سب سے زیادہ جس طرح سے جناب سیدہ کی شہادت کے وقت جتنا بے چینی سے امام حسن رو رہے تھے اتنا دوسرے بچے نہیں رو رہے تھے، اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے وقت جس طرح سے بے چینی اور تڑپ کر جناب قاسم رو رہے تھے ویسا کوئی دوسرا فرزند نہیں رو رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام سے فرمایا بیٹا ان بچوں کے تم نگہبان ہو، بیٹا یہ تمہاری کفالت میں ہیں۔ حسین نے بھی وعدے کو پورا کیا، کبھی ان بچوں کو احساس یتیمی نہیں ہونے دیا ہے، اپنی اولاد پہ فوقیت دی ہے امام حسین علیہ السلام نے۔ کیسا چاہتے ہیں؟ جب میدان ادھر سے تیر برسے ہیں تو یہ تو فرمایا تقدم یا ولدی علی الاکبر، اے بیٹا علی اکبر آگے بڑھو مقابلہ کرو، لیکن جناب قاسم کو امام اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے جناب قاسم امام کے ہاتھوں سے لپٹے ہوئے بار بار بوسہ لیے جا رہے ہیں چچا، لیکن حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اچانک وہ تعویذ یاد آیا، وہ تعویذ پیش کیا، بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا اور پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ قاسم کو گلے لگا لیا، بیٹا یہ تعویذ لے کے آؤ یا اپنی شہادت کا پروانہ لے کے آئے؟ اور اتنا روئے چچا بھتیجے کہ بے ہوش ہو گئے۔ مقتل کہتا ہے کہ جب جناب قاسم میدان کی طرف جا رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے آپ کے سر پہ امام حسن کا عمامہ رکھا، آپ کے گریبان کو چاک کیا اور آپ کو گھوڑے پہ بٹھایا، اور اس کے بعد پیر اتنا قد کمسن تھے اور اتنا پیر رکابوں تک نہیں پہنچا تھا، رکابوں کی رسیوں کو کاٹ کے چھوٹا کیا گیا۔ لیکن روایت کہتی ہے، سوگنامہ آل محمد کی روایت ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب جناب قاسم میدان کی طرف جا رہے تھے تو قد اتنا کم تھا، رکابوں کی رسیاں کاٹ کے چھوٹی کی گئی ہیں، لیکن جب امام حسین علیہ السلام میدان کربلا سے جناب قاسم کو خیمے کی جانب لا رہے تھے تو سینے سے چپکائے ہوئے تھے اور پیر زمین کو خط دے رہا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، پروردگار ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ ہاں عزیزوں، جناب قاسم جب چلے ہیں تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایسے چلے ایک چاند کا ٹکڑا ہو وہ چلا جا رہا ہو شام کے بادل میں گم ہونے کے لیے، شجاعت کے جوہر دکھائے، رجز پڑھا۔ ہاں عزیزوں، ایک مرتبہ جناب قاسم کے اوپر حملہ ہوا، میر انیس فرماتے ہیں طارق کی تیغ کھا کے پکارے امام کو، فریاد یا حسین بچاؤ غلام کو، سنتے ہی استغاثہ داماد کی صدا، دوڑے حسین جانب مقتل برہ نہ پا، گھبرا کے بولے حضرت عباس باوفا، ارے تلوار کس پہ چل گئی، ہے یہ کیا ہوا، چلائی ماں ارے میری بستی اجڑ گئی، ہے بھائی دوڑو بن کے لڑائی بگڑ گئی۔ جھپٹے جو شاہ فوج
چمکا کے ذوالفقار، بجلی گری یزید کے لشکر پہ ایک بار، اس غیظ میں یمین سے آئے سوئے یسار، بھاگے پھر آ کے گھوڑوں کی باغوں کا سب سوار، باغل میں خون سے رن کی زمین لال ہو گئی، ارے قاسم کی لاش گھوڑوں سے پان